العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ۔ یہ کچھ دن پہلے یہ بیان کیا تھا کہ تہذیب جو ہے یہ عقیدے سے نکلتی ہے۔ کس سے نکلتی ہے؟ تہذیب کا منبع عقیدہ ہے۔ تو آج یہ دو آیات مبارکہ اس ضمن میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنے بندوں کو رب تعالیٰ نے دعا تلقین فرمائی۔ اگے بیٹھے پترے کول آ جاؤ، ساڑھے برکت ہونی ہے سانو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس طرح دعا مانگو مجھ سے مولا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اس آیا مبارکہ نے ہمیں عقیدہ دیا کہ مددگار کون ہے؟ حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ زور سے کہیں اللہ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والا ہے۔ اب یہ دو آیات مبارکہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا، یہ پہلے کافروں کا مزاج بیان کیا رب تعالی نے۔ منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک منافق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، انتہائی کمینہ تھا وہ۔ آقا علیہ السلام کو کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، مجھے تبوک نہ لے جائیں، مجھے پتہ ہے روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں میں بے قابو ہی نہ ہو جاؤں۔ بتائیں، ایسے بھی گندے ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں۔ یہ بکواس اس نے کہاں کی؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کو کہا اس نے، اور رب تبارک و تعالی نے اس کے الفاظ کچھ پردے میں یوں بیان فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اِذَنْ لِي، مجھے اجازت دے دیں، مجھے چھٹی دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ یعنی اتنا پاک دامن دیکھو، حاجی نمازی، اتنا بزرگ دیکھو کیسا کمینہ ہے کہ کہتا جی میں عورتوں کا شوقین ہوں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، کہیں میں ان میں مبتلا ہو جاؤں تو بعد میں پھر اہل اسلام کے لیے شرمندگی کے باعث ہو۔ دیکھیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، فرمایا خبردار یہ تو خود فتنے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب تو نے کیا فتنے میں مبتلا ہونا ہے؟ فتنے میں تو پڑا ہوا ہے ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم نے سارے کافروں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ سارے کافر جہنم کے گھیرے میں ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ اوپر سے کیسی تقوی والی بات کی ہے نا اس نے، کیسی تقوی والی بات کی ہے، اور اندر سے کیا ہے؟ اندر سے منافق ہے۔ یہ ٹوٹل جتنے بھی لبرل سیکولر بے دین ہے نا، ان ذلیلوں کا تقویٰ یہی ہوتا ہے، بس کتے والا تقویٰ۔ کتا سارا دن گٹر میں پڑا رہے گا، گندگی میں، پخانے میں، پیشاب میں پڑا رہے گا، جیسے پیشاب کرنے لگا ٹانگ اوپر کر دے گا، کہیں یہ نہ وہ چھیٹے پڑیں اور نماز کے قابل کپڑے ہی نہ رہیں۔ بتائیں بھائی ان کا تقویٰ کیسا ہے؟ کتے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، کوفے کے لوگ آئے حضرت عمر سے پوچھنے کے لیے ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، مچھر مار بیٹھے ہیں، بتائیں کوئی دم شم تو لازم نہیں، اور مت دفعہ ہو یہاں سے کمینے ہو، امام حسین کو شہید کیا تب نہیں پوچھا مسئلہ تم نے کسی سے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی باتیں پوچھتے ہو تم؟ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا، تم نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اور مچھر مار کے پوچھنے آ گیا تم؟ تقویٰ دیکھو کیسا تمہارا، دیکھو جو یہاں سے تم۔ اور ایسے بندے کو جواب دینے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنایا ہے۔ تو بندہ کہے جی تہذیب کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ ہمیں سکھاتے ہیں تہذیب، مولوی صاحب آپ کی باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے حملہ کیا اسلام پر، ہم نے بدلے میں اس پہ حملہ کیا ہے۔ اب بتائیں بڑا جو ہے نا وہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ بڑا بد دماغ کون ہے؟ ہمیں بد دماغ کیسے کہو گے بھائی؟ ہم نے بد دماغی نہیں کی، ہم نے تو اس ذلیل کو آئینہ دکھایا جو اسلام پہ حملہ آور تھا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب آگے دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، میں حبیب پیارے
آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جائے، آپ کو کوئی فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تو تسوہم، ان منافقوں کو بڑا ہی برا لگتا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہیں جی، یہاں آپ دیکھتے رہیں ختم نبوت کے مجاہدین کو کہیں بھی کوئی فتح مل گئی نا تو ٹی وی والے لبرلوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہوتی تھی، ہیں کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ بڑے چیخ رہے ہوتے تھے جہاں بیٹھے بک بک کر رہے ہیں، شاہ زیب حرام زادہ، تو میں کہتا ہوں قسم خدا دی ابو جہل نالوں بھی زیادہ نفرت ہے مینوں یہ نال، شاہ زیب حرام زادے نال، اتنا بڑا کمینہ دین کا دشمن، یہ جب بھی کتا بھونکتا ہے اسلام پہ بھونکتا ہے، جب بھی بھونکتا ہے ذلیل یہ اہل اسلام پہ بھونکتا ہے، اسے کوئی بات کرنی نہیں آتی، اور مجھے اتنی نفرت ہے اس کے گندے منہ سے، قسم خدا کی اتنی نفرت کسی سے بھی نہیں ہے مجھے، اور یہ اور اس جیسے جتنے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد سر فہرست فواد ڈبو چودھری ہے، فواد ڈبو، اور یہ اور جس طرح جتنے بھی ہیں بے دین لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، جب تک آپ کو ان کے ساتھ نفرت نہیں نہ ہوگی اس وقت تک آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ پکی بات ہے، جب تک رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کی نفرت نہیں ہوگی آقا علیہ السلام کی سچی محبت نہیں آ سکتی، یہ پکی بات ہے، یہ قرآن کا مزاج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں کہ حبیب پیارے آپ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کو مومنوں میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو رب رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا ہو، مومنوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو رب رسول کے دشمنوں سے محبت رکھے، رب رسول کے دشمنوں سے یاری رکھے۔ دیکھیں جی جس بات کی طرف آگے دیکھیں جی، میں وَإِن تُصِبْكَ مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، میدان جہاد میں کوئی اذیت پہنچ جائے، آپ کے صحابہ میں سے کوئی شہید ہو جائے، تو یہ منافق پتہ کیا کہتے ہیں گھر بیٹھ کے؟ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہمیں پہلے پتہ تھا، ہم نے اس لیے احتیاطی تدبیر کی، ہم گئے ہی نہیں، ہم نے احتیاط قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، ہم نے اچھا کیا ہم گئے نہیں۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ وهم فرحون، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو جی پھر گئے ہیں، مارے گئے نا جی، ہیں پہنچی نا تکلیف انہیں، ہیں یہ منافقوں کا ہر دور میں حال رہا ہے۔ آج بھی ایسے ذلیل ہیں اہل اسلام پر، کسی بھی عالم پر جناب کوئی آفت آ پڑے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یہ ذلیل خوش ہوتے ہیں۔ تو انہیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ سارے کے سارے عبداللہ بن ابی کی روحانی اولاد پاک ہیں، عبداللہ بن ابی کی روحانی اولاد پاک ہیں یہ سارے ہیں۔ آگے دیکھیں جی جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ فرما دیں انہیں، ہیں آپ واضح فرما دیں، کل آپ فرما دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، او پاگلو تم خوش کیوں ہوتے پھرتے ہو، ہمیں مصیبت وہی پہنچتی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی ہو، بس جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہوا مولانا، وہ خوشی لکھے غم لکھے، ہوا مولانا، ہم اس کے در سے بھاگنے والے تھوڑے ہیں، ہائے ہائے مزہ نہیں آ گیا یار، ہیں ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا وہی ہے، وہ جیسے چاہے آزمائے، ہمیں عطا فرمائے، نہ دے ہمیں کچھ بھی نہ دے، ہم تو اسی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے در سے بھاگنے والے تھوڑے ہیں۔ یہ منافق اور ہوتے ہیں، کوئی شاید مل جائے تو کہا واہ میرے مولا کا کرم ہے، جب نہ ملے تو نعوذ باللہ رب کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، رب کے گلے شروع کر دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے کوس رہے ہوں کسی کو، ہیں یہ۔ اور کیا فرمایا؟ میں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میں جتنے بھی مومن ہیں نا انہیں رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہی مددگار ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، یہ تہذیب دیکھیں کیسی عطا فرمائی ہے ہمیں، یہ عقیدہ توحید ہمیں تہذیب دے رہا ہے جی۔ اچھا آقا علیہ السلام غار میں، حضرت ابوبکر صدیق بھی غار میں ہیں جی۔ آج وہ جو جھڑکے ہوئے نا کافروں سے، وہ ذرا دیکھیں مکے کے سارے بدماش، ابو جہل ابو لہب سارے کے سارے جمع ہو کے، کھرے جانتے نا دیہاتوں والے جانتے ہیں کھرے، پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچے؟ غار تک۔ پہلے جب غار کے نیچے پہنچے نا جڑ تک نیچے، تو دیکھ رہے ہیں کہ دو بندے جا رہے ہیں، نہیں سمجھو تسی، دیکھ رہے ہیں کہ دو بندے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق۔ جب غار کی چڑھائی پہ چڑھنے لگتے ہیں
پھر دیکھتے ہیں کہ نشان صرف ایک بندے کے پاؤں کے، دوسرے کے ہے ہی نہیں۔ وہ حیران ہو گئے، وہ حیران ہو گئے۔ کیوں حیران ہوئے؟ کیوں نشان ایک ہیں؟ کیونکہ جب چڑھائی پہ چڑھنے لگے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو میں اٹھاتا ہوں، آپ کو میں اٹھاتا ہوں۔ اور علماء تو یہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق غار پہ جو چڑھے ہیں نا، پورا پاؤں رکھ کے بھی نہیں چڑھے، صرف انگلیوں کے پوروں پہ چڑھے ہیں اس طرح کر کے۔ یار جہاں پہ اکیلے چڑھنا مشکل ہوتا ہے، آج حاجی بیچارے چڑھنے لگتے ہیں تو راستے میں جناب بوتلیں، پانی، کوک، سپرائٹ، 7 اپ اور جناب لیز، پاپڑ یہ لے کے حاجی صاحب کسی جا رہے انہوں نے کتے چڑھنے جا رہا ہے۔ میں کہا نہ چڑھ پھر چنگا ہے، تھلے ہی بیٹھ رہا ہے تشریف۔ بہت اونچا ہے جی، جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے۔ ہاں اکیلے چڑھنا مشکل ہوتا ہے بھائی، اتنے سارے جی ہاں بہت زیادہ اونچا جی، سارے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ ہیں، اس کے باوجود حاجی صاحب ہانپ رہے ہیں۔ ہاں ہاں تجھے کیا ہوا؟ مر گئے ہیں جی۔ اب بتائیں یار ابوبکر صدیق کی عظمت، سبحان اللہ، ان کی عظیمت دیکھیں یار۔ حضرت ابوبکر صدیق اکیلے آقا علیہ السلام کو لے کے چڑھ رہے ہیں، کافر حیران ہیں، کافر حیران ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ پاؤں ابوبکر کے ہیں، نبی کدھر ہیں؟ نبی کدھر ہیں؟ میں نے کہا بے شرم انسان، تجھے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا وزن دیکھنا پڑے گا۔ ابوبکر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہو، پہلے ابوبکر کو سمجھو۔ آقا علیہ السلام کی محبت تب تک نہیں آ سکتی جب تک ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو، یہ پکی بات ہے۔ میں نے کہا کافر اس وقت بھی حیران تھا، کافر آج بھی پریشان ہے یا نہیں؟ کافر اس وقت بھی حیران ہے، کافر آج بھی حیران ہے، پریشان ہے۔ آخر یہ ہوا کیا ہے؟ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا جی یہ بتائیں ابوبکر عمر کا نبی علیہ السلام کے ہاں کیا مقام تھا؟ انہوں نے کہا جو آج ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا کہ دونوں آقا علیہ السلام کو جفی ڈال کے لیٹے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کے سینے کے ساتھ سینے لگا کے، اپنا چہرہ لگا کے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں جی بتاؤ، حد نہیں ہو گئی کریم کے کرم کی یار؟ انہی دونوں کے سب سے زیادہ دشمن کالے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے پہلے بندوبست فرمایا دونوں کو ساتھ لٹا دیا۔ میں ہوگا شرم کرو کمینے ہو یار۔ بندہ ایک بزرگ تھے عالم، وہ بڑی مثال بیان کیا کرتے تھے، کہتے میرا ابا کسی چودھری صاحب کو ملنے گیا، ان کے ہاں ایک کتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے زمیندار لوگ جو ہیں وہ عموماً کھیتوں میں رہتے ہیں تو وہاں یہ کتے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ابا جی ملنے گئے ان کو، تو ایک کتا تھا ان کا چودھری صاحب کا، وہ کتا جناب اڑ کے آ پڑا۔ کہتے ادھر میں نے زور سے آواز ماری، اس وقت سر تھوڑی نکلتی ہے، ایسی آواز نکل جاتی ہے بندے کے کتے کو دیکھ کے، جب کتا پڑ رہا ہو سیدھا ٹانگوں کو قدم پوسی کرنے کے لیے مہمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کتا جیسے پڑا نا میں میری زور سے آواز نکلی، اندر سے چودھری صاحب آئے بھاگ کے، کہتے ہیں انہوں نے مجھے اس طرح کر کے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں کتا پیچھے ہٹ گیا، کتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ کہتے کتا سمجھ گیا یہ مالکوں کا اپنا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ بزرگ کہنے لگے وہ بے شرما، وہ بغیرتا، وہ کمینیاں، تمہیں شرم نہیں آئی ہیں؟ اگر چودھری صاحب کسی کو اپنے سینے سے لگا لیں، کتا سمجھ جاتا ہے یہ مالکوں کا بندہ ہے، اور جن مالکوں نے ابوبکر عمر کو سینے سے لگائے وہ تجھے آج تک شرم نہیں آئی؟ اتنا بے غیرت ہے تو؟ بتائیں یار، ہیں جہاں امام الانبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کے مزار کی جگہ جو ہے اور رب کے عرش سے بھی افضل ہے، رب کے عرش سے افضل، جنت سے افضل ہے، تو وہ جگہ وہاں پہ آقا علیہ السلام نے نہیں لٹایا ہوا یار۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ جگہ جو ہے نا جہاں آقا علیہ السلام کا مزار ہے، یہ جنت کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے۔ کیا ہے؟ ریاض الجنہ میں ہے یہ جگہ، وہی ہے آقا علیہ السلام کی۔ شیخ موقع فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے بطور خاص جہاں پہ حضور کا مزار ہے نا، یہ والا ٹکڑا رب تبارک و تعالی نے جنت سے منگوا کے یہاں رکھوایا ہے حضور کے لیے، حضور کے لیے رکھا ہے جگہ۔ بتائیں پھر میں نے کہا جو یہاں ہی جنت میں ہوں۔ میں نے کہا لبنان کے کھوتے تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں؟ او ایرانی پرساد کھانے والے ذلیلو، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تمہیں کیوں نہیں عقل آتی؟ تم بھونکتے ہو آقا علیہ السلام کے صحابہ کو۔ اچھا جی مزے کی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام غار میں، سارے کافر غار کے دروازے پہ پہنچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے ہیں، اور یہاں لفظ جو ہے نا وہ حزن کا ہے، خوف کا نہیں۔ علماء فرماتے اس میں فرق یہ ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حزن کسی کے لیے ہوتا ہے۔ ابوبکر کو اپنی پریشانی نہیں ہے، حضور کی پریشانی تھی، حضور کی پریشانی تھی۔ تو کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے کہ اب کیا بنے گا، تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا حضرت ابوبکر کو، میں لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کافر کھڑے ہیں، کھڑے رہنے دو، کیا پریشانی ہے ان کی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں جی، کیسی تہذیب دی ہے پھر اسلام نے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صرف دو ہستیاں غار میں ہیں، باقی سارے کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں ایسے ان کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا اوپر سے، ایسے سامنے کھڑے ہیں، غار کے منہ پہ کھڑے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں جب پریشان ہوا نا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر انہیں پتہ چل گیا ہم ادھر ہی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہمیں، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا نا، تو میں نے ادھر دیکھا، غار کا دروازہ، غار کی دیوار پھٹ گئی، سامنے ایک بڑا سمندر ہے، اس کے اوپر کشتی ہے، اس میں ایک بندہ بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام ہم اس پہ بیٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں جی، تو یہ ذلیل جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے میں لا تحزن ان اللہ معنا، میں کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، تو یہ نہ سوچ کہ ہم دو ہیں، نہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہاں اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر اس پر جو پریشان تھا، حضور پریشان نہیں تھے، کیونکہ علیہ آیا، علیہما نہیں، دونوں کو اطمینان بخشا، یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس پر یعنی ابو بکر پر رب تبارک و تعالی نے سکینہ اور اطمینان نازل فرما دیا۔ صرف کس جملے سے؟ ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ساتھ ہے ہمارے۔ صرف اس جملے نے ایسا اطمینان بخشا ابو بکر صدیق کے دل کو، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر دل مطمئن ہی ہو گیا ابو بکر کا۔ اب بتائیں یار کیسا جملہ ہے جو اطمینان بخشے ابو بکر صدیق کے دل کو۔ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا آگے دیکھیں جی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لشکروں کے ذریعے مدد فرمائی اپنے حبیب کی اور ابو بکر صدیق کی۔ لم تروہا، وہ لشکر تم نے دیکھے ہی نہیں، ان دیکھے لشکر، ان دیکھی فوج، رب تبارک و تعالی نے وہ بھیج دی اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ سارے کافر سامنے کھڑے ہیں، بالکل وہیں کھڑے ہو کے، چونکہ فلسفی بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک پورا جالا بنا ہوا ہے کبوتری کا، کبوتری اوپر انڈے دے کے بیٹھی ہوئی ہے اس طرح سکون سے۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پہلے یہاں سے گزرے ہوتے، ابھی گزرے ہیں، تو پھر اسے ٹوٹنا چاہیے تھا، اسے ٹوٹنا چاہیے تھا۔ یہ مطلب ہے کہ انڈے دے کے بیٹھی ہے، مطلب یہاں سے نہیں گزرے، اس لیے یہ ثابت ویسے کی ویسے کھڑی ہیں۔ ان ذلیلوں کو کیا پتہ ہے، فلسفے بعض اوقات مار بھی جاتے ہیں بندوں کو۔ ایک مولوی گیا نا منطق پڑھنے کے لیے، منطق پڑھ کے آیا، واپس گھر آ کے کہنے لگا ابا میں منطق پڑھ آیا ہوں۔ اس نے کہا ابا پتر پر کچھ سنا پھر کیسا کوئی چیز ہمیں بھی۔ کہنے لگا ابا یہ انڈا ہے نا، انڈا لے کے آیا ابلا ہوا سامنے رکھ کے، کہنے لگا ابا میں اپنے علم کے ذریعے اسے 2 ثابت کر سکتا ہوں۔ کتنے ہیں؟ اس نے کہا 1 ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے علم کے ذریعے 2 ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹے کر۔ اس نے ثابت کیا، اس نے کہا یہ 2 ہیں۔ ابے نے ایک اٹھایا کھا لیا، کہا دوسرا تو ہی کھا لے پھر۔ اس نے کہا وہ دوسرا تو کھا لے۔ یہ فلسفی مارے جاتے ہیں بعض اوقات بھوکے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے فلسفے سے بچائے۔ اس کا ابا بھی سیدھا سادہ جٹ تھا بندہ، اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر تو، انہوں نے کہا ابا پیچھے تو بچے کو نہیں، انہوں نے کہا پھر تو کھا نہ ہوئی جڑا تو ثابت کیتا سی، میرا نہ ویکھتے جی مہربانی۔ اچھا جی، بہرحال دوسری آیت مبارکہ دیکھیں جی۔ وہ سارے فلسفی وہاں کھڑے رہ گئے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا، فلانا ہوا تو دھماکہ ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام اندر تشریف فرمایا، اندازہ لگائیں بھی، وہ کبوتری بیٹھی ہے اوپر، اور علماء فرماتے ہیں حضور نے انہیں دعا دی اس کبوتری کو۔ ایک روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں دعا دی، وہ کبوتری اس کی نسل جو ہے آج تک حضور کے روضے کے پاس بیٹھی ہے۔ یہ شاہ فہد کے دور میں انہوں نے کہا کہ یہ کبوتر جو ہے نا یہ مسجد شریف میں بیٹیں کرتے ہیں، تو ان کو نہ دانہ نہ ڈالا جائے وہاں مسجد نبی شریف کے پڑوس میں، تاکہ یہ دانے کے بہانے یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ بھوکے وہیں فوت ہونے لگے، حضور کے روضے پر جاتے کہیں نہیں تھے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں وہ مدینہ شریف میں ان کا گھر جو تھا اتنا ساتھ تھا، آقا علیہ السلام گھر کی کھڑکی کھولتے تھے نا، ایسے دیکھتے تھے حضور کی جالی نظر آتی تھی اس وقت۔
ایسے بالکل جانی نظر آتی تھی، وہی ان کا گھر تھا حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر پوری دنیا سے مسلمانوں نے تار بھیجے، فون تو نہیں ہوتے تھے، تار ہوتے تھے، فہد کو کہا کہ خدا کا نام لے، ان کا دانا شروع کر، تمہیں نہیں پتہ یہ سارے یہیں پہ مر جائیں گے، حضور کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ بتائیں جی، انہوں نے بھی کہا ہوگا ہماری نانی نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا تھا، ہم حضور کا دروازہ چھوڑ کے کیوں جائیں، ہم یہی رہیں گے، ہیں کیسی بات ہے جی۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں علماء کے ایک قول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینے آئے تھے، جن کبوتروں نے آقا علیہ السلام پر سایہ کیا تھا یہ اسی کی نسل میں سے ہیں۔ بہرحال سایہ کرنے والے ہوں یا وہ والی کبوتری اس کی اولاد ہو، ہیں تو حضور کی ناموس پہ پہرا دینے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، آیت نمبر 111 سورۃ توبہ شریف کی۔ کریم کے کرم کی حد ہو گئی بھائی، حقیقت والی بات ہے۔ یہ کوئی بندہ یار مثال کے طور پر یہ بچے بیٹھے ہیں، حاجی آفتاب صاحب ہیں، کوئی چیز اللہ نہ کرے ان کو دے دیں، بچوں کو دے کے تو پھر انہیں کہیں کہ بیٹا یہ مجھے بیچ دو واپس، ہیں دے کے پھر کہیں کہ بیٹا بیچ دو، تو کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی؟ ہیں وہ چیز دی تو خود دی ہے، بچہ مالک نہیں اس کا، ان کے دینے سے مالک ہوا ہے۔ جب مالک ہوا تو پھر وہ خود ہی کہیں کہ آپ بیٹا مجھے بیچ دو، کمال نہیں ہو گیا یہ؟ رب ہمارے پاس جو جان ہے یہ کون سی ہماری ہے یار؟ ہماری ہے، رب کی دی ہوئی ہے نا، اسی کے ملک میں ہے، وہی مالک ہے اس کا، وہی خالق ہے اس کا۔ لیکن قربان جائیں، رب تبارک و تعالی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب نے مومنوں سے ان کی جان خریدی ہے، ان کے مال کے ذریعے اور ان کی جان کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا اپنی جان بھی مجھے دے دو، اپنا مال بھی مجھے دے دو، میں بدلے میں جنت دوں گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، ہم سب کی جان کا سودا، یہ میں کیسے کہوں، جب ہماری جان اس راہ میں خرچ نہیں ہو رہی ہیں، یہ بات جہاد کی ہو رہی ہے کہ جہاد میں اپنی جان کھپائیں، مومن جہاد میں اپنی جان کھپائیں، اپنا مال جہاد میں صرف کریں۔ ہمارا نہ ایک روپیہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، نہ ہماری جان جا رہی جہاد کے لیے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب اس کے ضامن درمیان میں کون ہے؟ وہ امام الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے یہ سودا کروایا اپنی ساری امت کا، جو امت جہاد کرنے والی ہے، اپنا مال جہاد میں خرچ کرنے والی ہے، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا مال اور اپنی جان لگانے والے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اور بتائیں بھائی جن کی جانیں جہاد میں نہیں جائیں گی، ان کی پھر بابا فرید رحمہ اللہ کے جنتی دروازے گزرتے ہوئے ڈنڈے کھا کے مرتے ہوئے جنت جائیں گے؟ ان کی جانیں پھر ایسے جائیں گی ہیں یا نہیں؟ جس کو دیکھو سارے بدھو پاگل کٹھے ہو کے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں، 3 دن نماز نہیں پڑھتے، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جنتی بننے کے لیے۔ اور پاگلوں کون سی جنت چاہتے ہو تم؟ کیسے جنتی بن جاؤ گے تم؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی بندہ جنت جائے؟ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 360 سے زیادہ اسباب ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کے، 360 سے زیادہ اسباب ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے دربار میں، مزار پر، اور ان کے پاس بیٹھا رہے ان کی زندگی کے اندر، لیکن رب کا نافرمان ہو۔ میں ولی کے پاس بیٹھ کے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہے وہ بندہ، رب کی بارگاہ سے دور ہے بندہ۔ بتائیں بھائی تو پھر یہ کون سی جنت ڈھونڈ رہے ہیں یہ ذلیل لوگ؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مزے کی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام کی امت رب تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی شے اوجھل نہیں ہے یا نہیں؟ اور رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علماء آقا علیہ السلام کے معراج کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کرتے ہیں، حکمت، کہ آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ جو ہے نا غلام آپ نے مجھے دیے ہیں، غلاموں کا مال آپ نے مجھے دیا ہے، اب آپ آ کے جنت بھی دیکھ لیں جو میں نے آپ کے غلاموں کے لیے تیار کی ہے۔ وہ جنت بھی دیکھ لیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔